السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، آج 13 نومبر 2024 بروز بدھ ہے۔ دوستو، ایک ایسی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ آپ سنیں گے تو آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، دنگ رہ جائیں گے۔ آج سے 18 سال پہلے ایک شہر میں ایک ٹرین حادثہ ہوتا ہے، بم دھماکہ ہوتا ہے۔ اس بم دھماکے میں کچھ مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب 18 سال بعد عدالت کا فیصلہ آتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، تو لہٰذا ان کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ دوستو، ان نوجوانوں کے وہ زندگی کے 18 قیمتی سال کون لوٹائے گا جو تباہ و برباد ہو کر رہ گئی؟ جو زندگی تباہ ہو گئی اس کو کون واپس کرے گا؟ بہت افسوس کے ساتھ اس خبر کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب نے اس تعلق سے ایک اہم بیان جاری کیا ہے، جو کہ انقلاب اخبار میں ان کا یہ بیان شائع ہوا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے، مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا، ہم بے سہارا مظلومین کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جمعیت علماء کے صدر مولانا ارشد مدنی نے احمد آباد کی عدالت کے ذریعے 3 مسلم نوجوانوں کو دہشت گردی کے الزامات سے بری کیے جانے کا خیر مقدم کیا۔ قانونی امداد کے لیے جمعیت علماء ہند پر بیہودہ الزام تراشی پر سخت برہمی کا اظہار بھی کیا۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو بتاتے چلے، احمد آباد کالوپور ٹرین بم دھماکہ سازش کے سنگین الزامات سے 3 بے گناہ مسلم نوجوانوں کو احمد آباد کی سیشن عدالت کے ذریعے بری کیے جانے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے اس کو اہم قرار دیا۔ انہوں نے جمعیت علماء ہند کی قانونی امداد سے بری ہونے والے ان نوجوانوں کی زندگی کے قیمتی 18 سال ضائع ہونے پر سخت برہمی اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ بے سہارا مظلومین کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ملک میں دہشت گردی کا ایک کھیل مسلم نوجوانوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے شروع کیا گیا، لیکن یہ انتہائی مایوس کن ہے کہ ہمارے مسلسل مطالبے کے باوجود عدالت نے اس طرح کے معاملوں میں پولیس اور تفتیشی ایجنسیوں کو جواب دہ نہیں بنایا اور نہ ہی متاثرین کے لیے مناسب معاوضے کا انتظام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس اور تفتیشی ایجنسیاں بے خوف و خطر بے گناہ نوجوانوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کرتی ہے، اور جب ہم اس طرح کے مظلومین کو قانونی امداد فراہم کرتے ہیں تو ہم پر الزام تراشی کی جاتی ہے کہ جمعیت علماء ہند دہشت گردوں کی معاونت یعنی مدد کر رہی ہے۔ انہوں نے سوال کیا، کیا ہر شہری کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے نچلی عدالت سے سپریم کورٹ تک کا دروازہ کھٹکھٹائے؟ یہاں تک کہ پھانسی کی سزا پر بھی رحم کی اپیل کا آئینی و قانونی حق موجود ہے۔ ملک کا قانون بھی جرم کے ثابت ہونے تک کسی کو قصوروار نہیں ٹھہراتا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا، وہ انہیں آئینی و قانونی اختیارات کے تحت ملزمین کو قانونی مدد فراہم کرتے ہیں، اور دہشت گردی کے معاملے میں گرفتار شدگان میں سے بیشتر خاندان مقدمے کے اخراجات برداشت کرنے کے قابل نہیں۔ جب اس طرح کے لوگ جمعیت علماء سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم انہیں قانونی امداد فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے جمعیت علماء پر الزام تراشی کرنے والے فرقہ پرست میڈیا کی سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اتنی بات بھی پتہ نہیں کہ اگر کوئی ملزم اپنا وکیل کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا تو عدالت اسے سرکاری وکیل فراہم کرتی ہے۔ اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ عدالتی کارروائی میں کسی کوتاہی کی سبب کوئی بے گناہ انصاف سے محروم نہ رہ جائے۔ اس طرح کے متعدد معاملوں میں جمعیت علماء ہند کی قانونی مدد کے نتیجے میں بے گناہوں کو انصاف ملا اور وہ باعزت بری بھی ہوئے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے اکشردھام معاملے کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے بے گناہوں کو پھنسانے پر گجرات پولیس کی سخت سرزنش کی تھی۔ دہشت گردی کے معاملے میں ابھی نو بھارت اور جیسی دوسری تنظیموں سے گرفتار لوگوں کے لیے کیا قانونی جنگ نہیں لڑی جا رہی ہے؟ پرگیا ٹھاکر اور کرنل پروہت جیسوں کو قانونی امداد نہیں مل رہی ہے، تو پھر مسلم نوجوانوں کو قانونی امداد فراہم کرنے پر اس طرح کی بیہودہ الزام تراشی کا کیا مطلب ہے؟ مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ وہ دہشت گردانہ سرگرمیوں کے سراسر خلاف ہے۔ ایسے لوگوں اور بالخصوص ملک کے دفاعی نظام کی جاسوسی کرنے والوں کو سخت سزا ملنی چاہیے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ پولیس جس پر چاہے دہشت گردی کا لیبل لگا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دے۔ ہم ایسے مظلومین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے،
انہوں نے انصاف کی جستجو کو مذہبی چشمہ لگا کر دیکھے جانے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ جانبداری اور مذہبی شدت پسندی ہی نہیں، ہمارے اخلاقی زوال کی بدترین مثال بھی ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کا یہ بیان اس وقت سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے اس بات پر بہت افسوس کا اظہار کیا کہ ان کی زندگی کے قیمتی 18 سال ضائع ہو گئے، ان کو کون لوٹائے گا؟ کہاں سے آئیں گے ان کی زندگی کے وہ قیمتی 18 سال جو جیل کے اندر رہ کر تباہ و برباد ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ اب عدالت نے یہ کہتے ہوئے ان کو رہا کر دیا کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں۔ بہت عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے۔ دوستو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے، اور کس طرح سے کن لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر شر سے حفاظت فرمائے۔ آپ اس تعلق سے دوستو کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیے گا۔ جب اس طرح کے واقعات سامنے گزرتے ہیں، ایسی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ بہت سے واقعات آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ 15 20 سال 12 سال جیل میں گزارنے کے بعد ان کو یہ کہہ کر بری کیا جاتا ہے کہ تمہارے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے، ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے جو ایسے مسلم نوجوان لڑکوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ دوستو، آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔